آج ہم تعارف کتب کے سلسلے میں جس کتاب کا تعارف پیش کر رہے ہیں وہ ہے شواہد نبوت للتقویت یقین۔ شواہد نبوت فارسی زبان کے ملک الشعراء اور صاحب طرز ادیب مولانا عبدالرحمن جامی صاحب کی ایک شعراء افاق تصنیف ہے، جس میں انہوں نے بڑے عالمانہ اور فاضلانہ انداز میں سرور کائنات فخر موجودات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، خلفائے راشدین، پاک اور پاکیزہ سیرتوں کے بارے میں دلی جذبات، محبت و عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ کتاب ھذا زبان و بیان کی چاشنی اور ٹھوس حقائق کی بنا پر ادب عالیہ کا حسین ترین نثری مرقع ہے۔ اس کا متن فارسی اور عربی زبانوں سے مزین ہے۔ فارسی زبان کا انداز بیان بڑا دل فریب اور عام فہم ہے، جبکہ عربی زبان میں بھی منفرد اسلوب اختیار کیا گیا ہے اور قدم قدم پر مغلق اور پیچیدہ عبارتیں رکاوٹیں پیدا کرتی نظر آتی ہیں۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ اولین طور پر بشیر حسین ناظم صاحب نے کیا تھا، جنہوں نے اس بلند پایہ کتاب کو اردو زبان میں بڑی کاوش اور عرق ریزی سے نہایت دلکش پیرائے میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ یہ ترجمہ مکتبہ نبویہ، گنج بخش روڈ، لاہور نے شائع کیا تھا۔ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرنا جوئے شعر لانے کے مترادف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں دو چار ہی نہیں ان گنت ایسے مقام آتے ہیں جہاں مترجم کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں اور ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن اگر مترجم کو ان زبانوں پر دسترس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بھی اعتماد ہو تو وہ آسانی سے کٹھن راہوں سے گزر کر ساحل مراد تک جا پہنچتا ہے۔ یہ کہنا تو شاید غلو کے زمرے میں آ جائے کہ اس ترجمہ شدہ کتاب اصل کتاب کے مطابق یا اس سے بڑھ کر ہے، کیونکہ ایک زبان کا مزاج دوسری زبان سے بالکل جداگانہ ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک زبان کا اسلوب، جملوں کی بناوٹ، الفاظ کی نشست و برخاست کو دوسری زبان میں منوعاً منتقل کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ تاہم جناب ناظم صاحب نے اس کو بہت عمدہ طریقے سے ترجمہ کیا ہے۔ درگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے کئی نئے انداز اختیار کیے ہیں۔ ان میں ایک مولانا عبدالرحمن جامی صاحب بھی ہیں، جنہوں نے نعت کے گلدستے پیش کیے اور منقبت کی موتی لٹائے، کوئی تعریف اور توصیف کے پھول نشاور کرنے میں کمی نہیں چھوڑی، درود و سلام کی بارشیں برساتے رہے۔ نعت کی بے انداز صورتوں میں سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کے واقعات کو بیان کیا اور اہل محبت کے لیے روحانی غذا فراہم کی۔ ان واقعات کو وظیفہ جان بنا کر وہ سناتے گئے اور وہ ذکر حبیب کے رنگ میں اپنے انداز بیان کی زندگی جاوید بخشتے گئے۔ حیات طیبہ کے واقعات محض سوانحی خاکہ نہیں ہوتے، نہ آپ کی زندگی کے شب و روز کی تصویر کشی ہوتی ہے۔ حقیقت میں حیات طیبہ قرآن پاک کی عملی تفسیر اور خدا کے کلام کی تصویر ہے، جسے خالق کائنات نے اپنے محبوب کی شکل میں کھینچا ہے۔ یہ واقعات انسانی ہدایت کا سرچشمہ ہیں اور روحانی زندگی کی جان ہیں۔ ان ایمان افروز واقعات کو جب کسی عاشق رسول کی زبان بیان کرتی ہے تو اس کا اثر قلب و جگر کی گہرائیوں میں اترتا جاتا ہے اور دل ایمان کی ضیاؤں سے معمور ہو جاتا ہے۔ شواہد نبوت ایسے ہی واقعات کا ایک حسین مرقع ہے، جسے ایک عاشق رسول نے زیر نظر کتاب شواہد نبوت کو اپنے آقا و مولا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت بنا کر پیش کیا ہے۔ وہ دنیا اسلام کا نامور فرزند اور 9ویں صدی ہجری کے فارسی ادب کا امام ہے، جسے حضرت جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ حضرت جامی 23 شعبان المعظم 817 ہجری میں محلہ خرجرد، قصبہ جام، علاقہ خراسان، ایران میں پیدا ہوئے تھے۔ حضرت جامی تحصیل علوم کے لیے اپنے والد مکرم کے ساتھ ہرات کے مدرسہ نظامیہ میں داخلے کے لیے نکلے۔ اس عظیم الشان دارالعلوم میں آپ نے وقت کے مایہ ناز استاذہ کے سامنے زانوِ ادب طے کیا۔ زمانہ 817 ہجری سے 898 ہجری
9ویں صدی یا ہجری یا 9ویں صدی ہجری تاریخ و افکار و سیاست اسلامی میں کوئی پرشکوہ یا عظمت دور نہیں مانا جاتا۔ ان دنوں سرزمین ایران میں 2 حصوں میں منقسم تھی۔ مشرقی ایران تیموری سلطان کے زیر نگین تھا اور ان سلاطین کا پرایا تخت ہرات اور سمرقند رہا۔ اس خاندان کے حکمران شاہ رخ خان تھے۔ حضرت جامی ان تمام حکمرانوں کی نگاہ میں محترم اور محتشم رہے۔ یہ حکمران آپ کے علم و فضل اور عالی کردار کی ہمیشہ قدر کرتے رہے۔ مولانا جامی کی اس تصنیف یعنی شواہد نبوت کا فارسی ایڈیشن آج سے تقریباً کوئی 110 سال پہلے تقریباً 1914 یا 1913 میں مطبعہ نوئل کشور نامی لکھنؤ بھارت نے شائع کیا تھا۔ اس کے بعد اہل ذوق کی نگاہوں نے برصغیر 4 سو کو چھان مارا۔ اگر کتاب کامیابی کی وادی سے نکل کر یابی کی غاروں میں گم ہوتی گئی، مکتبہ نبویہ کے لاہور کے ناظمین نے اس ضرورت کو محسوس کیا اور اس کتاب کی افادیت کے پیش نظر اسے اردو لباس میں جلوہ گر ہونا چاہیے۔ پھر اسے اردو لباس کی نزاکت کا خیال رکھنا بھی ضروری تھا، جو ہر گوشہ دماغ میں سمٹ بھی جائے اور ہر دامن ذہن پر موضوع بھی نظر آئے۔ چنانچہ اس کا اہم کام کے لیے جناب بشیر حسین ناظم صاحب کو، جو ایم.اے. فارسی تھے، کو یہ خدمات دی گئیں۔ انہوں نے اپنی گوناگوں علمی مصروفیات کے باوجود شب و تار کو سریرۂ خامہ سے روشن کرتے ہوئے سرکار دو عالم کی حیات طیبہ کے وہ شواہد جو ایک عاشق رسول نے فارسی میں جمع کیے تھے، ایک نعت خواں رسول کے قلم سے اردو میں ڈلتے گئے۔ الحمدللہ ترجمہ، پیرا بندی، عنوانات، کتابت، تصحیح اور طباعت کے تمام وادیوں سے گزرتا ہوا کاروان شوق اہل ذوق کے ہاتھ میں آ پہنچا۔ اس کتاب کے عنوانات بہت عمدگی سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ رکن اول ولادت باسعادت سے پہلے کے 30 شواہد پر مبنی ہے۔ اللہ کے ہاں رسول اللہ کا نام، تورات کی گواہی، جبل فاران، کوہ فاران کے خطیب، تورات میں ذکر مصطفیٰ، زبور کی شہادت، انجیل کی گواہی، قدیم کتابوں میں ذکر حبیب، حضور کی تصویر یہودی علماء کے پاس، شاہ ہرقل کے پاس انبیاء کی تصاویر، سکندریہ کی چٹانیں، آل غالب کے لیے دعا، تورات میں حالات مصطفیٰ، انبیاء بنی اسرائیل کے ذکر پر زبان پر ذکر رسول، قدیم کتابوں میں محاسن اسلام، حضرت عیسیٰ کے وسیع کی شہادت، بخت نصر کے خواب کی تعبیر، تورات میں نعت رسول، حضور کی نعت ولادت سے 560 سال پہلے، راہب کی پیشین گوئی، کاہنوں کی زبان میں ذکر مصطفیٰ، سطیح کی پیشین گوئی، حضرت عبد المطلب کا خواب، حضرت ابو طالب سے یہودی علماء کی گفتگو، یہودیوں کے ہاں ذکر میلاد رسول، حضرت اعظم سے حضرت عبداللہ تک، حضرت عبداللہ سے معاندین رسول پر، حضرت عبداللہ پر معاندین رسول کا حملہ، نور مصطفیٰ، حضرت عبداللہ کی پیشانی